اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. سورہ فاطر ہے، 35 نمبر سورت ہے قرآن مجید کی، اور اس کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے. فرمایا والذی اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. یہ الیک جو کاف ہے، جو لوگ عربی سمجھتے ہیں، یہ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اکیلے واحد شخص کا خطاب ہے. الیکا، الیکم ہوتا تو تم بہت سے ہو. فرمایا کہ وہ جو اوحینا، ہم نے وحی کیا ہے نا، الیک اے نبی آپ کے طرف، من الکتاب کتاب میں سے، هو الحق، حق صرف وہی ہے. جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا کتاب میں سے، وہ الحق ہے. الحق اللہ تعالی کا نام نامی ہے، یا اللہ کے کلام کو کہتے ہیں، یعنی صرف وہی. هو الحق کا مطلب ہے، عربی کا جو انداز ہے، صرف وہی حق ہے. جو کچھ بھی اس سے باہر ہے وہ حق نہیں ہے، صرف وہی حق. اس کے اندر کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا، اور اپنے کلام کو سمجھانے والا استاد نازل فرمایا. ٹھیک ہے، یہ دونوں ملا کے الحق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے وہ الفاظ لیے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح، اس کی ایکسپلینیشن، اس کو کر کے دکھانا، وہ سنت بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، وہ بھی الحق میں شامل. تو فرمایا کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کتاب میں سے ہم نے آپ پر نازل کیا، حق صرف وہی ہے. تو اگر کسی کو حق چاہیے، حق تلاش کرنا ہے، وہ حق کا متلاشی ہے، تو پھر وہ جو الحق الکتاب ہے نا، اس سے باہر اگر تلاش کرے گا تو پھر کام خراب ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، طویل حدیث ہے، جس میں ایک جملہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو قرآن مجید سے باہر حق کی تلاش کے لیے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا. جو قرآن مجید کے ہوتے ہوئے، قرآن مجید کے علاوہ ہوتے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ پہلی کتابیں تو گزر گئیں. کیسے گزر گئی؟ کہ ان میں تحریف ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ یہ جو الحق ہے، اس میں اب کوئی تحریف کر نہیں سکے گا، میں خود اس کی حفاظت کروں گا. کیوں؟ کہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے، آخری شخص کے لیے ہدایت ہے. آخری شخص بھی اگر یہ کہے کہ جب میں تھا تو قرآن تو بدل گیا تھا، تو مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، مجھ سے کیا جزا و سزا؟ نہیں. آخری بندہ بھی جب تک ادھر ہے تو یہ الحق بلا تحریف یہ موجود رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا معجزہ نما ہونا وہ آج بھی ثابت ہے. فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ جو کتاب ہے یہ ان کتابوں کا ہی حصہ ہے جو اس سے پہلے موجود تھی. تورات کی بھی اس نے تصدیق کی، انجیل کی بھی اس نے تصدیق کی، زبور کی بھی اس نے تصدیق کی. یہ نہیں کہ پہلی امتوں کی کتابوں کو یہ کہے کہ وہ کسی اور طرف سے آئی تھی. کہا کہ وہ بھی اللہ ہی کی کتابیں تھیں، وہ بھی اللہ کے رسول ہی لے کے آئے تھے. جہاں سے وہ آئی تھی وہیں سے یہ بھی آئی ہے. تمہیں اس کے ماننے میں کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ بصیر بالعباد، ان اللہ بعبادہ لخبیر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے. یہ ایک مرحلہ ہو گیا. اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ثم، پھر، اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا. وارث کب بنتا ہے؟ جب کوئی ایک ہستی اس دنیا سے پردہ فرما جاتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے، اپنا کام مکمل کر کے چلی گئی، پھر اس کے ورثاء ہوتے ہیں. بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے لیے، ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک وقت متعین کیا، اس کی دنیاوی زندگی کا ایک وقت متعین کیا ہے، کب نبوت ملے گی اور کب وہ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے. تو سمہ میں یہ سارا کچھ موجود. پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہوا، پھر سمہ،
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو، کن کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، بڑے زبردست الفاظ، الذین وہ لوگ، اصطفینا جنہیں ہم نے سلیکٹ کر لیا، چن لیا. محمد مصطفیٰ لفظ ہے، یہ مصطفیٰ، اصطفینا وہی ہے، احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ، اصطفینا. جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے تھے، اس طرح آپ کے بعد ہم نے جن لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا وہ بھی ہمارے چنیدہ لوگ ہیں. ہم نے ان کو چن لیا. من عبادنا کون ہے؟ وہ ہمارے بندوں میں سے کچھ بندے. قرآن مجید میں انبیاء کو بھی اپنا عباد کہا ہے، اور بلکہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کا اظہار فرمایا، وہاں ان کو عبد کہہ کر پکارا، میرا بندہ. ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کے بندے، اب اللہ مانے نہ مانے، جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو ہمارے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کے بعد ہم نے وارث بنایا الذین اصطفینا من عبادنا، یہ میرے بندے ہیں، ہم نے ان کو اس کام کے لیے چن لیا کہ یہ قرآن کے وارث ہیں. یہ کون ہے؟ میں اور آپ، امت محمدی علی صاحبہ و صلاتہ، ہمیں چن لیے. اور پھر فرمایا اچھا اگر تو یہ بات انبیاء کے لیے ہوتی تو اگلے جملے اس میں نہ آتے، لیکن اگلے جملے جو آئے ہیں اس سے پتہ چلا کہ یہ انبیاء کے لیے نہیں ہے، کسی عام لوگ جو ہمارے جیسے ان کے لیے. فرمایا گیا فمنہم، تو پس وہ جو امت ہے نا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں ظالم لنفسہ، کہ جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی گناہگار لوگ ہیں، شریعت کی پابندی نہیں کرتے، یہ جس چیز کا ہم نے انہیں وارث بنایا اس چیز کی پوری طرح سے وہ وراثت کا حق بھی نہیں ادا کرتے. ظالم لنفسہ، جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، شریعت کی پابندی نہیں کرتا، قرآن مجید کے حقوق کو ادا نہیں کرتا. تو انبیاء تو ایسے نہیں تھے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ ہم جیسے لوگوں کا ذکر. ٹھیک ہے، تو کہا گیا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں ظالم لنفسہ، جو اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اس وراثت کا پوری طرح حق ادا کرنے والے نہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں. دوسرا فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو درمیانے راستے پہ ہیں، کچھ کام کرتے بھی ہیں کچھ رہ جاتے ہیں، پوری طرح سے عمل نہیں کر سکتے. مقتصد، درمیانی راہ چلتے ہیں. یعنی اگر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کو صحیح طرح پڑھنا سیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، پھر اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان حقوق پر عمل ہی نہیں کرتے، وہ تو ہو گئے ظالم لنفسہ، اپنے اوپر ظلم کر رہے. لیکن دوسرے منہم مقتصد، وہ آدھے آدھے کر لیے اور باقی نہیں کیے، وہ تھوڑا کام کر لیا تھوڑا نہیں کیا. ومنہم، اور ان میں سے پھر کچھ ایسے سابقم بالخیرات، جو نیکی کے اس کام میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے آگے بڑھتے، وہ سابقت کرتے. اس سابق کا مطلب ہوتا ہے ریس لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. جیسے ہم کاروبار میں مسابقت کرتے ہیں نا کہ وہ شخص اس کا کاروبار اتنا اونچا ہو گیا تو میرا کیوں نہیں ہو رہا، چلو میں بھی ذرا زور لگاتا ہوں، تو ریس لگ جاتی ہے. سابقم بالخیرات، نیکیوں میں ریس لگانا. اور خصوصاً ہم اس تناظر میں کہہ رہے ہیں ثم اورثنا الکتاب، اس پہ بات ہو. تو یہ جو کتاب کا وارث بنایا گیا، ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے، کتاب کا حق ہی نہیں ادا کرتے. دوسرے وہ ہیں ومنہم مقتصد، جو کچھ حق ادا کرتے کچھ نہیں کرتے. ومنہم سابقم بالخیرات، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہ جو نیکیاں ہیں 5 نیکیاں، قرآن مجید پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، وہ اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. یہی ان کا کام ہے. وہ دنیا کے کاموں میں نہیں لگے ہوئے، وہ اس وراثت کا حق ادا کرنے میں لگے. تو کہا گیا کہ بِإِذْنِ اللَّهِ،
یہ سارا اللہ کے حکم سے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے اللہ کا بڑا فضل. یعنی یہ جو امت ہے جس کو ہم نے نبی کے بعد اس کتاب کا وارث بنایا، اور ان میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ وارث بنایا جانا بڑے فضل کی بات ہے. کیوں؟ وہ جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں وہ بھی ہوش کر کے تو سابقم بالخیرات میں شامل ہو سکتے ہیں نا. کس نے روکا ہوا ہے؟ وہ جو مختصر ہیں وہ بھی قرآن مجید کو پڑھے سمجھے دیکھے اس کے کیا حقوق ہیں، وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں. یہ بہت بڑے فضل کی بات ہے اس امت کے اندر ہونا، اس کتاب کا وارث ہونا، اس بات کو سمجھنا، یہ بہت بڑے فضل کی بات ہے. البتہ یہ ہے کہ ہم سے پہلی امت بھی تھی نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی. آپ اس کی مثال ذرا بیان کی ہے. یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 ہے. فرمایا گیا مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی اے مسلمانوں تم سے پہلے جنہیں تورات دی گئی تھی. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی حملوا التوراۃ جنہیں کتاب اٹھوائی گئی تھی. ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے قرآن اٹھانا ہے. حمل کہتے ہیں اس بوجھ کو جس کو اٹھا کے بندہ چل سکے. اسر کہتے ہیں قرآن مجید میں اس بوجھ کو جس کے نیچے بندہ دب جائے، چل ہی نہ سکے. تو یہ کتاب ایک ایسا بوجھ ہے، ایسی ذمہ داری ہے کہ اس کو بندہ اٹھا سکتا ہے اور چل سکتا ہے. یہ اس کی استطاعت سے آگے کی چیز نہیں ہے کہ اگر وہ اس کو اٹھائے گا تو بالکل دب جائے گا، مر جائے گا، اس کی اقتصادی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا. نہیں ہے ایسے. حمل کا لفظ اس کے لیے. لیکن وہ جو پہلی امت ہے جن کو تورات دی گئی، ظاہرہ ہمارے لیے مثال ہے. اس وقت وہ امت مسلمان تھی. مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال تمہارے سامنے رکھتے ہیں ہم ان لوگوں کی جنہیں تورات اٹھوائی گئی تھی. ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں. ان کو وارث بنایا تھا کتاب کا ہم نے، ان پر بھی یہ ذمہ داری ڈالی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا نہیں، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. تو فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا. قرآن مجید کہتا ہے ان لوگوں کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر کتابیں لادی ہوئی ہوں. ایک ایسی امت جسے کتاب دی جائے پھر اس کتاب کا حق نہ ادا کرے، اس کو اللہ تعالی گدھوں کی جماعت کرے. یہودیوں کو یہ کہا. اچھا اگر ہم یہودیوں جیسا عمل کریں گے تو ہمیں تو نہیں کہے گا نا اللہ تعالیٰ. ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ چنیدہ، بھائی یہی تو وہ الفاظ ہیں جو یہودی کہتے تھے، ہم اللہ کے چنیدہ پسندیدہ، ہم اللہ کے پیارے، نحن احباؤہ نحن ابناؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، یہ کہتے تھے. ان کو اللہ نے گدھا کہا. کس وجہ سے؟ کتاب کی ذمہ داری نہ اٹھانے کی وجہ سے. اس گدھے جیسے ہیں جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. ظاہر ہے گدھے کے اوپر اگر آپ ایم اے کا نصاب لاد دیں تو ایم اے ہو جاتا ہے. بس کتابوں کا بول. اگر ہمیں یہ کتاب اٹھوائی گئی ہے اور ہم اس کتاب کا حق نہ ادا کریں تو ہماری مثال بھی پھر ویسے ہی ہے. تو فرمایا کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. بری ہے مثال، یہ بری مثال ہے. کہیں یہ بری مثال ہم پہ فٹ نہ آ جائے، کہیں ہم بھی تاریخ میں یہودیوں کے ساتھ اللہ کے ہاں نہ ہو. اللہ نے ان کو تو کہا، وہ ان پہ تو ایسا معاملہ ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لادی ہوئی تھی. تو کہیں اے مسلمانوں تمہیں یہ مثال اور یہ الفاظ اس لیے پڑھائے جا رہے ہیں کہ اگر تمہاری روش بھی یہودیوں والی ہوئی، تم نے بھی کتاب کی جو اس کے حقوق ہے اس کو پورا نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا کہ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے. اور اس کی ایک سزا جو ہے وہ کیا ہے وہ بیان کی گئی کہ
فرمایا گیا کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی کہ جس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم سے اللہ ہدایت چھین لیتا ہے. اللہ ہدایت نہیں دیتا. قرآن مجید کا آغاز کس سے ہوا جی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں کہا گیا کہ جن کو یہ کتاب دی اور انہوں نے اس کو اپنی ہدایت کے لیے استعمال نہیں کیا، اس کو اٹھایا نہیں، لا یہدی القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم سے اللہ ہدایت ہی چھین لیتا. آئی تھی یہ ہدایت دینے کے لیے، ہمارے طرز عمل کی وجہ سے یہ ہم سے ہدایت چھین لے. آپ کے اور میرے مستقبل کا فیصلہ اس چیز سے ہوگا کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ کیا رویہ ہے. آئی ہدایت کے لیے، لیکن اگر ہمارا رویہ اس کے ساتھ وہی ہوا جو یہودیوں کا اپنی کتاب کے ساتھ تھا تو یہ ہمیں ہدایت سے محروم کر دے گی. یہ قرآن مجید میں لکھا، یہ قرآن مجید میں لکھا. اچھا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا وہ جو ارادہ قدیم ہے وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف میں، ابھی یہ آیات سورہ صف میں بھی آئی ہیں، سورہ توبہ میں بھی آئی ہیں. قاری صاحب نے سورہ صف سے وہ پڑھی، میں سورہ توبہ والی پڑھتا ہوں. تو کہا گیا جہاں پہ بھی ذکر ہے نا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دے کے بھیجا، اس آیت سے پہلے یہ آیت 3 جگہ قرآن مجید میں آئی ہے. اصول یہ ہے کہ کوئی بھی اہم مضمون جو ہے اس کو قرآن مجید کم از کم 2 دفعہ ضرور ذکر کرتا ہے. تو یہ جو مضمون ہے ذرا اہم سے بھی زیادہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو 3 دفعہ قرآن مجید میں ذکر کیا، سورہ فتح میں، سورہ توبہ میں، سورہ صف میں. اور سورہ صف میں یوں آیا، اور سورہ توبہ اور سورہ صف میں دونوں میں اس آیت سے پہلے جو آیت ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یریدون، یہ سب چاہتے ہیں. ارادہ یریدو، چاہنا. یہ سب چاہتے ہیں. کون سب؟ اللہ کے دشمن، کتاب کے دشمن، نبیوں کے دشمن، اس امت کے دشمن. یہ یریدون یہ سب چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ، کہ یہ بجھا دے اللہ کے نور کو. اللہ کا نور ہمارے پاس کس صورت میں موجود ہے؟ وہ نور آیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں. اس وقت ہمارے پاس سنت رسول اور قرآن مجید دونوں اللہ کے نور کی صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو کہا گیا ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا یریدون، مدینے میں نازل ہوئی نا، یریدون، یہ جو تمہارے ارد گرد یہود و نصارہ ہے نا، ان کا پلان پتہ کیا ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کا کیا منصوبہ ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ. ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے اس نور کو بجھا دے. وہ جو اللہ کے نور کی بستی بسی تھی نا مدینہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں نور کا چراغ جلایا آپ نے. ہدایت نور ہے نا، علم بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، نبی بھی نور ہے، ان کی ہدایت، ان کی سنت بھی نور ہے. تو وہ جو نور کا چراغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلایا، تو یریدون یہ سب چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. افواہ کہتے ہیں منہ کی پھونک کو، ایسے آپ کرتے ہیں چراغ کو بجھانے کے لیے. پرانا اب تو سوئچ آ گیا نا، دوسرا برقی چراغ آ گیا. وہ جو چراغ تھا جس پہ لو تھی تو آپ اس کو بجھا دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان سب کا بھی یہی پروگرام ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چراغ جلایا ہے اس کو پھونکے مار کے یہ بجھانا چاہتے ہیں. ان کی پھونکے کیا ہیں؟ اس وقت کی وہ ساری جدید ٹیکنالوجی جو قرآن کے خلاف استعمال ہو رہی ہے وہ افواہ ہے، پھونک ہے. وہ جو کچھ بھی جس صورت میں بھی، خواہ وہ 5th جنریشن وار کی صورت میں، خواہ وہ سوشل میڈیا کی صورت میں، خواہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کی صورت میں، خواہ وہ پرنٹ میڈیا کی صورت میں، خواہ وہ لوگوں کی صورت میں، اس میں جو کچھ وہ عنصر جو قرآن مجید کے خلاف ہے اس کو قرآن مجید نے
منہ کی پھونک کہا. اور اس کے پیچھے جو میڈیا ہاؤسز کے مالک ہیں اور وہ جن لوگوں سے فنڈنگ لیتے ہیں وہ وہی ہے جو مدینے میں تھے، یہودی. یہ تمہاری ساری میڈیا کمپنیاں ان 6 بڑی یہودی کمپنیوں کی مالک ہیں اور یہ سارے ان سے تنخواہ لیتے ہیں، تنخواہ دار ملازم ہیں ان کے. تو فرمایا یریدون، یہ سب چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ، کہ یہ بجھا دے اللہ کے نور کو بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے. اچھا یہ سب تو یہ چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ سب تو یہ چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے؟ واللہ، اور اللہ جو ہے نا متم نورہ، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے. چاہتا نہیں ہے، کر کے رہے. واللہ متم نورہ، اللہ کا ارادہ قدیم یہ ہے کہ یہ جو نور کا چراغ مدینے میں جلا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں پھیلا کر رہے گا. یہ اللہ کا ارادہ، اللہ کا منصوبہ. ان کا کیا منصوبہ ہے؟ اس چراغ کو پھونکے مار کے بجھا. اللہ نے اپنا ارادہ بھی ظاہر فرما دیا. جنگ ہے یہ، دشمن یہ چاہتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، برسرے پیکار ہیں. حق و باطل کی جنگ ہے. یہ بھی افواہہم، یہ جتنی بھی ان کی ٹیکنالوجی ہے ساری کی ساری اس منہ کی پھونک کے لفظ میں آ جائے گی. اللہ نے اس کو منہ کی پھونک کہا. واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اس نور کا اتمام کر کے چھوڑے گا. ولو کرہ الکافرون، کافروں کو یہ بات کتنی ہی کراہٹ کرہ بری لگے. کافروں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، ہمارے حکمران کہتے ہیں وہ ان کو برا لگتا ہے اس لیے ہم نہیں کرتے. اللہ کا یہ مسئلہ نہیں. اللہ کہتا ہے ان کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے. ولو کرہ الکافرون، یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، اللہ اس کام کو کر کے چھوڑے گا. اچھا وہ جو آیت ہے اس سے پہلے یہ بات فرمائی کہ یریدون، یہ سب چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، کہ یہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے. واللہ متم نورہ، اللہ نے تو اس نور کو پوری دنیا میں پھیلا کر چھوڑنا ہے. ولو کرہ الکافرون، کافروں کو یہ بات جتنی بھی بری لگتی ہے لگتی رہے. چیلنج، کیا چیلنج ہے؟ یہ مدینے کی بستی سے جو اٹھی ہے نا ہدایت، اس نے اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پوری دنیا میں پھیل جانا ہے. یہ قرآن مجید میں یہ پیشین گوئی ہے، ابھی تک ہوا نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے حجاز کی حد تک وہ پھیل چکی تھی. آپ نے رول ماڈل کر کے دکھا دیا تھا، لو بھائی اب تمہارا کام. اب یہ ہو کر رہنا ہے، ہم کریں نہ کریں. ویسے اللہ نے ہمیں وارث بنایا ہے اس کا. اگر وارث جو ہے ان کا کام گدھوں والا ہو جائے، وہ انسان باقی نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی اور امت اٹھا دے گا نا. اللہ کے لیے مسئلہ ہے، اللہ نے تو اپنا کام کروانا ہے، چمٹی سے کروا دے، پرندے سے کروا دے، ابابیل سے کروا دے. اللہ کو تو مسئلہ نہیں، مسئلہ تو آپ کا اور میرا ہے کہ ہم کدھر جائیں. تو وہ آیت کیا ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے، والذی ارسل رسولہ، اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے، بالہدی، الہدی کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کا آخری ورژن، آخری نمونہ، آخری کتاب. الہدی، ال کا لفظ انگریزی میں دی کے لیے آتا ہے، دی گائیڈنس. الہدی قرآن کو کہتے ہیں. اللہ نے قرآن دے کے اپنے نبی کو بھیجا ہی اس لیے. ودین الحق، قرآن کے اندر کیا ہے؟ ایک دین ہے جو حق دین ہے. دین کہتے ہیں نظام کو، ازم کو، یہ سوشلزم فلاں ازم فلاں، اسلامزم، دین ازم کو کہتے ہیں. اللہ نے دین حق دین، باقی سارے باطل دین ہے. سوشلزم باطل، کیپٹلزم باطل، جتنے بھی ازم، ہندوازم باطل، اسلامزم اصل ہے. اللہ نے نبی کو قرآن مجید دے کر اور اسلامزم دے کر بھیجا ہی اس لیے. کس لیے بھیجا؟ کہ بھائی تم قرآن مجید پڑھ کے ثواب حاصل کر لیا کرو. اچھا ویسے قرآن مجید میں کہیں پہ بھی نہیں ہے لکھا کہ قرآن کو ثواب کے لیے بھیجا. ثواب حاصل ہوتا ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے.
اور الف لام میم پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف سے 10 ملتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس لیے بھیجا نہیں گیا، یہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے۔ کوئی شخص تیل کی فیکٹری لگائے نا، تو تیل کی فیکٹری میں سے تیل کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی نکلتی ہیں، مثلا یہ جو لک ہوتی ہے نا تارکول، یہ بھی تیل کی فیکٹری سے نکلتی ہے، لیکن کوئی شخص بھی تارکول پروڈیوس کرنے کے لیے آئل فیکٹری نہیں لگاتا، آئل ریفائنری نہیں لگاتا، وہ تیل کے لیے لگا، تو قرآن وہ اس کا تارکول اس کا بائی پروڈکٹ، تو قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا، ثواب ملنا اس کا بائی پروڈکٹ ہے، وہ بھی ملتا ہے، اس کے لیے آیا نہیں۔ آیا کس لیے ہے؟ آیا اس لیے ہے کہ اس کے اندر دین حق ہے، اور نبی کو بھیجا اس لیے لِیُظْہِرَہُ، تاکہ وہ اس کو نافذ کر دے۔ اظہار کہتے ہیں نافذ کر دینا، غالب کر دینا، مہیمن کر دینا، اظہار کر دینا، لِیُظْہِرَہُ، تاکہ وہ اس کا اظہار کر دے، عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، باقی جتنے بھی دین دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کو نیچا کر کے ان کے اوپر اس کا اظہار کر دے، نافذ کر دے۔ ہم نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہی ہے، ہم نے محمد رسول اللہ کو بھیجا اس لیے کہ وہ ان کو قرآن دے کر اور دین حق دے کر بھیجا اس لیے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین حق کو باقی تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ بات کافروں کو، جتنی بھی مشرکوں کو جتنی بھی بری لگتی ہے لگتی رہے، کافروں کو بری لگتی ہے تو لگتی رہے، مشرکوں کو بری لگتی ہے تو لگتی رہے، اللہ نہ کافروں سے ڈرتا ہے نہ مشرکوں سے ڈرتا ہے۔ اس آیت سے پہلے دشمنوں کا ارادہ سمجھایا گیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ، کیوں سمجھایا گیا؟ مدینہ میں جب آئے نا، قرآن مجید کی جب دعوت پھیلی تو اوس اور خزرج قبائل کے جو لوگ تھے نا، وہ پتہ کیا سمجھتے تھے؟ کہتے تھے کہ اس دعوت پہ سب سے پہلے لبیک کہیں گے یہودی، کیوں؟ ان کے پاس تورات موجود ہے، تورات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں، پیشن گوئیاں موجود ہیں، تو وہ سب سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس قرآن مجید کے اور اس نبی کے سب سے بڑے دشمن وہ ثابت ہوئے، حیران رہ گئے وہ کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ جن کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ قبول کریں گے وہ مخالف ثابت ہوئے، ان اوس اور خزرج کو، اور ہمیں بھی یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کے اصل دشمن ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ اس وقت کے جو چھائے ہوئے لوگ ہیں، جو اس وقت بھی بڑے مہاجن تھے وہاں پہ، یہ نہیں مانیں گے، ان کے ارادے کچھ اور ہیں، اللہ کا ارادہ کچھ اور۔ تب انہیں سمجھ آئی کہ اچھا یہ تو ہم غلط سوچ رہے تھے۔ اچھا یہ جو آیا مبارکہ سورہ توبہ کی، اس کے آگے اس کی مزید تشریح بھی کر دی گئی تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، کوئی یہ سمجھے کہ بات نہیں سمجھ آئی۔ بات سمجھانے کے لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، جو ان پہ ایمان لاتے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، دو لفظ استعمال، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ بے شک احبار اور رہبان، حبر کہتے ہیں، احبار کہتے ہیں علماء کو، خصوصاً علماء یہود کو کہتے ہیں، حبر کہتے تھے سیاہی کو، وہ لوگ جن کے ہاتھ ہر وقت سیاہی میں ڈوبے رہتے، لکھتے لکھاتے رہتے، پڑھتے پڑھاتے رہتے، احبار۔ اور رہبان وہ لوگ، جہاں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا علماء و مشائخ، وہ لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن ریاضتیں کرتے رہتے ہیں، چلے کاٹتے رہتے ہیں، وہ رہبان ہو گئے، اور احبار ہو گئے علماء۔ تو کہا یہ یہودیوں کے علماء ہو یا یہودیوں کے پیر ہو، لا یأکلون اموال الناس بالباطل، اس وقت ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی اکثریت کی، کثیر من الاحبار والرہبان، ان کی اکثریت کی حالت یہ ہے کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کا مقصد ہی ہے۔ اس وقت یہودی علماء کا یہ معاملہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری وقت میں میری امت میں بھی علماء سو بہت ہوں گے، علماء حق کم ہوں گے۔ یہ علماء سو کی نشانی ہے، ان کا کام مال کھانا ہوتا ہے، ہدایت دینا نہیں ہوتا۔ تو کہا گیا کہ رہبان کی اور
علماء کی اکثریت کیا کرتی ہے؟ لوگوں کا مال کھاتی ہے. کس طریقے سے؟ بالباطل، جھوٹ طریقے سے. مال تو آپ بھی کھاتے ہیں نا، دکاندار بھی لوگوں کا. یہ حق طریقے سے تجارت کر کے کھاتے ہیں، وہ ناحق تجارت سے کھاتے ہیں. وہ اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں، اللہ کے نام کو بیچتے ہیں، اس سے وہ کھاتے ہیں. اور فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنے والے سب سے بڑے یہ لوگ ہیں. تب جا کے وہ جو ہمارے اوس اور خزرج تھے ان کو یہ بات سمجھ آئی. آج ہمیں بھی یہ بات سمجھ آئی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سمجھ آ گئی نا تمہیں کتنا مشکل کام ہے، اور جن لوگوں کو تم سمجھتے تھے تمہارا ساتھ دیں گے وہی تمہارے سب سے بڑے مخالف ہیں. تو تم کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنو کونوا انصار اللہ، آؤ تم اللہ سے مددگار بن جاؤ. اس کام میں اللہ نے نبی کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ دین نافذ ہو جائے. اللہ کے نبی نے کر کے دکھا دیا، 30 سال تک خلافت قائم رہی. اب اس کو دوبارہ قائم کرنا تمہارا کام ہے. آؤ اس کام میں اللہ کے مددگار بنو. اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اس کام کو کرنے کے لیے نکلو گے تو تم میرے مددگار ہو. کیا بات، کیا بات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے مددگار ہو. اور پھر کہا بھی، ایک اور مثال دی، مثالیں سمجھنا آسان ہوتا ہے. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. حضرت عیسیٰ کا پتہ ہے نا، عیسیٰ ابن مریم، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. انہوں نے بھی علماء یہود کو، احبار اور رہبان کو دعوت دی تھی، انہوں نے مانی نہیں. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں مانی، عیسیٰ کی دعوت بھی نہیں مانی. انہوں نے کیا کیا؟ ان کو مرتد قرار دے دیا، ان پہ فتویٰ لگا دیا کہ یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے. اپنے طرف سے انہیں پھانسی چڑھا دیا. یہاں تک کیا ان کے ساتھ. تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. تم اگر ان طبقات سے امیدیں لگاؤ گے، آج تو ویسے ہم ان طبقات سے مال لے کے کھاتے. IMF کس کا؟ انہی کا ہے. تو کھاتے ان کا، تو ان کے خلاف بول سکتے ہیں؟ مشکل. تو کہا گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو یاد کرو کہ انہوں نے جب سب کو دعوت دی، احبار اور رہبان اور اونچے طبقے کو اور یہودیوں کو، کسی نے بات نہیں مانی. وہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے احس محسوس کیا منہم الکفر، یہ تو کفر پہ ڈٹے ہوئے، اڑے ہوئے، یہ میری بات نہیں مانیں گے، تو حضرت عیسیٰ جو ہے نا یہی پکار لے کے من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے، یہ پکار لے کے حضرت عیسیٰ مزدوروں کے پاس چلے گئے. گریسی جھیل کے کنارے گئے، وہاں کچھ مچھیرے تھے، کچھ دھوبی تھے. ان کے سامنے انہوں نے بات رکھی. اس دعوت کو جس کو علماء یہود نے مسترد کر دیا تھا، انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار بنیں گے. ہماری کیا حیثیت، ہم نہ پڑھے لکھے، ہم مزدور طبقے کے لوگ ہیں. 12 لوگ حضرت عیسیٰ کو وہاں سے مل گئے. اسی سے دعوت چل پڑی، اسی سے دعوت چل پڑی. آج یہودی 1 کروڑ 47 لاکھ ہیں پوری دنیا میں، 2019 کی سینسس کے مطابق، اور عیسائی 3.5 ارب ہیں. ان 12 لوگوں سے شروع ہے. مزدور تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، علماء نہیں تھے، معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، دھوبی تھے یا مچھیرے تھے. لیکن اس سے فرق نہیں پڑا کرتا. اس سے فرق پڑتا ہے کہ کون نبی کی دعوت پہ یس کہتا ہے، ہاں میں ہوں. انہوں نے کہا ہاں ہم ہیں، ہم مچھیرے ہیں، ہم دھوبی ہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ دیں گے. نحن انصار اللہ. فرق اس سے پڑتا ہے، اس سے نہیں پڑتا کہ آپ کیا ہے، اس سے پڑتا ہے کہ آپ نبی کی دعوت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، آپ قرآن مجید کے ساتھ آپ کا کیا رویہ. فرق اس سے پڑتا ہے. تو فرق پڑ گیا. تو ہمیں کہا جاتا ہے اے ایمان والو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سامنے رکھو. مدینے کے یہودیوں نے، پڑھے لکھے طبقات نے، علماء نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھو ان کے ساتھ علماء یہود نے کیا کیا. ذرا ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے وہ تو پھر مزدوروں کی طرف چلے گئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نوجوان اور غلام ہی ایمان لائے تھے زیادہ. حضرت ابوبکر صدیق ان کے دوست تھے، ساتھی تھے، جگری تھے، ان کے ہم عمر تھے یا کچھ ایج میں زیادہ تھے، باقی زیادہ تر نوجوان.
غلام تھے. وہ جو بڑے طبقے کے لوگ ہیں وہ اکثر کہا کرتے تھے اے محمد ہم کیسے آپ کے پاس آئے, آپ کے پاس تو ہمارے یہ کم ترین اور گھٹیا قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی محفل سجی ہوتی ہے, ہم تو ذرا اونچے طبقے کے لوگ ہیں, ان کو ذرا پرے کیجیے تاکہ ہم بھی آگے بیٹھیں. اللہ نے منع کیا ان لوگوں کو اپنے آپ سے پرے نہیں کرنا. جانے دو ابو جہل کو, جانے دو ابو لہب کو, جاتا ہے جدھر مرضی جائے, ہوگا اس کا کوئی اسٹیٹس اپنے یہاں, اللہ کے یہاں اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں. تم بھی ایسے کرو, یہ اسٹیٹس والے لوگوں کے پیچھے دعوت دو, ان کو نہیں مانے تو تمہیں اللہ تعالیٰ مزدوروں میں سے, کم پڑھے لکھے طبقے میں سے, کم مقتدر طبقے میں سے تمہیں لوگ دے دے گا, اور پھر وہ لوگ تم لے کے آگے چلو گے تو اللہ تعالیٰ یہ جو کام ہے اس کو آگے بڑھائے گا. تمہارا کام آواز لگانا ہے. من انصاری اللہ. اچھا, آپ آواز لگانے کے لیے اگر آپ نکلیں کبھی تو اس آواز میں بھی ایک مسئلہ ہے, پرابلم ہے. وہ کیا ہے کہ آواز آپ کی سن کے نا لوگ کہیں گے آپ اچھے خاصے دنیا دار آدمی تھے, کیا ہو گیا آپ یہ اللہ کی طرف کب سے چل پڑے, یہ کیا مسئلہ ہے, ایک دوسرے سے چہ میں گوئیاں کریں گے, اچھا خاصا دنیا دار آدمی. یہ اس نے من انصاری اللہ, کیا پتہ نہیں سورہ صف پڑھ لی اس نے, اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا دعوت ہے. اس دعوت کے پیچھے تو اپنے عمل کو پیش کرنا پڑتا ہے جیسے نبیوں نے پیش کیے. تو یہ دعوت ان لوگوں کو تو لائے گی, پہلے اس کا تقاضا یہ ہوگا حضرت خود بدل جائیں. لوگ کہیں گے اچھا, ایک دوسرے سے بات کریں گے, کہیں گے وہ فلاں حاجی صاحب دیکھ, فلاں بڑے ملک صاحب, فلاں صاحب وہ من انصاری اللہ کی دعوت دے. سارے اچھا ان کو کیا ہوا, دین کی طرف مڑ گئے, تبلیغ کی طرف آ گئے, اللہ کے نبی والی بات کرنے لگے. ضرور کوئی دھوکہ ہوگا اس میں, کوئی نیا چکر ہے یہ, وہ آپ کی بات نہیں مانے. البتہ یہ کریں گے آپ پہ اپنی خوردبین یا دوربین فٹ کر دیں, کہیں گے دیکھیں یہ من انصاری اللہ کی پکاریں لگاتا پھرتا ہے, کیا تبدیلی آئی اس کے اندر. وہ پھر آپ کو 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے سال 1.5 سال 2 سال دیکھیں گے کہ من انصاری اللہ کا ہے, تو عمل میں بھی کوئی تبدیلی آئی. پتہ چلا کوئی نہیں, کسی دن جوش آ گیا تھا, من انصاری اللہ کی پکار لگا دی تھی, اب وہی روش ہے. وہ کہیں گے جھوٹا تو, جھوٹا آدمی نہیں, صحیح ہے ایسا ہی تھا, یہ شروع سے ایسا ہی, اب بھی ٹھیک. ہاں اگر وہ دیکھیں تو جب سے اس نے یہ پکار لگائی ہے, یہ اب دکان پہ 2 نمبر مال نہیں بیچتا, جھوٹا وعدہ نہیں کرتا. جتنے بھی اس نے ادھر ادھر سے لوگوں کے رشتے داروں کی وراثتیں وغیرہ دبا کے رکھی تھی, بہنوں کو وراثت نہیں دی ہوئی تھی, وہ سارے بوجھ جس نے اپنے آپ سے اتار لیے. وہ بڑے وہ تو تبدیل ہو گئے. اچھا واقعی پچھلے 2-3 سال سے تم ان کے معاملات دیکھو تو بڑے تبدیل معاملات ہیں. لگتا ایسے ہے کہ واقعی انہوں نے یہ من انصاری اللہ کی پکار پہ خود بھی لبیک کہا, اب ہمیں بلانے کے لیے نکلے. پھر چند لوگ آئیں گے آپ کی اس دعوت پہ لبیک, اور نہ شک کریں گے اس کی 40 سالہ زندگی 50 سالہ زندگی ہماری دیکھی ہوئی ہے, یہ کدھر سے اللہ کے ٹھیکیدار بن کے کھڑا ہو گیا اور من انصاری اللہ کی پکار لگانے لگا. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مت لگائیں یہ پکار, اسی طرح چلتے رہے, گھر بیٹھے رہے. بدلنا پڑے گا نا, مشکل دنیا کا سب سے مشکل کام خود بدلنا. مت بدلیں, یہ اس بکھیڑے میں ہی نہ پڑے. بس جیسی زندگی چل رہی ہے چلتی رہے, ایک دن اسرائیل علیہ السلام آئیں گے, لے جائیں گے, تو بات ختم ہو جائے گی. ایک فیصلہ تو یہ کر ہو سکتا ہے, دوسرا اور یہ غلط فیصلہ ہے. دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے جب یہ پکار لگائیں لوگ آپ پہ تان و تشنی کریں تو آپ کہیں کر کے دکھائیں کہ ہاں میں خود بھی بدل گیا, میں خود بھی بدل گیا. اسی لیے یہ پکار لگا. کوئی آپ کے سامنے آپ کی باتیں جو ہے وہ لے کے آئے. ایک بڑے عالم ہیں ہندوستان کے, انہوں نے ایک دفعہ ایک تحریک شروع کی اپنے ہاں. کس چیز کی تحریک؟ کہ یہ جتنی بھی بیوائیں بیٹھی ہوتی ہیں نا گھروں میں, ان کی شادیاں کراؤ. ہندو معاشرے کا اثر ہے, شادیاں نہیں کرتے لوگ, دوسری تیسری شادی کو بڑا وہ سمجھ. تو انہوں نے یہ تحریک شروع کی.
تو گئے اسی طرح میری طرح جا کے ایک جگہ اسٹیج سجایا گیا، ان کے لیے تقریر انہوں نے شروع کی، کہا کہ یہ بیواؤں کی شادیاں کراؤ. اور ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا حضرت مولوی صاحب کیا ہو گیا؟ آپ کے گھر میں آپ کی پھپھی بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، پہلے جا کے اس کی شادی کراؤ پھر آنا. میں نے کہا الحمدللہ رات کو اس کا نکاح کر کے آیا. مجھے پتا تھا کہ میں تمہیں جو کہوں گا تمہاری انگلیاں میرے اوپر اٹھیں گی. تو میرے اندر کیا قصور ہے؟ میری پھپھی بیوہ بیٹھی ہوئی تھی پچھلے 10 سال سے 15 سال سے، میں نے رات کو اس کی ریکویسٹ کی، اس کے پاؤں پڑا کہ پھپھی یہ کام کرنے جا رہا ہوں، آپ ہی میرے راستے کا سب سے بڑا روڑا ثابت ہوگی. تو ان کو میں نے منتیں کر کے منوا کے ان کا نکاح کروا کے آئے. اب آ کے ادھر کھڑا ہوں، بتاؤ. لوگوں نے کہا ہاں سچی بات ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں ہم تمہاری بات مانیں. اللہ پکار لگا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. دیکھو دین کے اس کام کو، جو کام محمد رسول اللہ چھوڑ کے گئے، اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. اللہ کو ویسے مدد کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، لیکن اللہ تمہارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. تم وارث ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر تم قیامت کے دن بھی اللہ کے دربار میں بھی سچے وارث کہلانا چاہتے ہو تو پھر یہ کام کرو گے. ہاں اگر تم خود ہی اس سے دستبردار جاؤ گے، نہیں جی چھٹو جی بڑا مشکل کام ہے، پھر ٹھیک ہے جاؤ جدھر مرضی جاتے جاؤ. اگر تم یہ اس وراثت کو قبول کرتے ہو اور اپنا بلند مرتبہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں پانا چاہتے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے اس کام کی مدد کے لیے آ جاؤ. جاؤ پکار لگاؤ من انصاری اللہ. پھر وہ پکار تمہیں وہ کر کے دکھائے گی. تمہیں اپنا آپ بھی درست کرنا پڑے گا اور پھر معاشرہ بھی درست ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ خیر.